ہر میدان نہر فرماتے شاخ شاخ بھری وارس کون ہوئے وہ سنوندا وہ سدنا شاخ ہریاں تے سدے نہ پھولوئے چمنوں صلی علی سید اصحاب سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم صلی علیہ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلا آلکا وصحابک یا قائد الغر المعجلین. برادران سے وقار، آج 28 مارچ بروز بدھ ترنوٹ کی سرزمین پر اللہ کے ایک ولی کامل اپنی تقریر بصرین کی آراسی پہلو سے گزر رہا ہے. تو آج کا دن بڑا خوشیوں بھرا دن ہے. ایک رواج ہے، اس دن سارے میلے کے پہلے کپڑے دھو کر صاف ستھرا لباس زیب تن کر لیتے ہیں اور خوشیوں کی ایک جھوم سی، ایک خوشیوں کا ایک ایسا ماحول سا بنتا ہے کہ جو پریشان چہرے ہوتے ہیں ان پہ بھی مسکراہٹ سی جو ہے نا وہ بلکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے سائے کے نیچے بیٹھ کر
کچھ اللہ کے ولی ایسے ہوتے ہیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے نقش قدم ہوتے ہیں. حضرت فاروق اعظم کے دوست میرے بزرگوں عزیزوں یاد رکھو اللہ کے ولی سے ڈرو. اس کی بھی نظر جو ہے نا وہ بڑی کمال ہوتی ہے. جب یہ رحم پر آ جائے تو رحم کر دیتی ہے, جب یہ غضب میں آ جائے تو کام بگڑ جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ سب پر رحم و کرم فرمائے. میں نے رات میرا ساتھ دیں گے درود شریف کا نذرانہ پیش کریں. صلی اللہ علیہ رسول دکھیا دا سرائے سونا مدینے والا دکھیا دا سرائے. اللہ تعالیٰ اس رات میں اپنی بات کا قبول و منظور فرمائے. میرے واجب احترام دوستوں بھائیوں بزرگوں, آج بہت بڑے بڑے نعت خواں اور مشائخ خزام اور علماء کرام تشریف لائیں گے. اللہ تعالیٰ ان کو سننا ہمیں نصیب فرمائے اور جو کچھ وہ کہیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. کے اندر جو حضرت صاحب کا مدرسہ ہے تشریف لائیں اور حضور کی بارگاہ میں نعت پیش کریں. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ, محبت کے ساتھ جوم کے پڑھو. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ. یہ جتنے دوست باہر تشریف ہیں ان سے ایک بار پھر مدنی التماس ہے کہ یارو گھومنے سے مقاصد حاصل نہیں ہوتے. سیر و تفریح کرنے کے بے شمار زندگی کے اندر بڑی زندگی پڑی ہے, اس میں ہم گھوم پھر لیں گے. شاید زندگی کے اندر دوبارہ یہ لمحہ ہمیں نصیب نہ ہو. تو اس لیے دوستو اس عارضی زندگی کو عارضی سمجھو اور مستقل رہنے والے اور دائمی زندگی کے لیے ایسے موتی چن لو, ایسی نیکیاں اپنے دامن میں سمو لو کہ جو جانے کے بعد بھی قبر میں بھی تمہیں پریشان نہ ہونا پڑے, بلکہ اللہ کی بارگاہ میں یہ تحفے پیش ہو جائیں اور ہماری زندگی کا مقدر ہمیں سلام کرنے کے لیے قبر میں بھی ہمارا استقبال کرنے کے لیے تشریف لائے. تمام دوستوں سے مدنی التماس کرتا ہوں کہ دائیں بائیں کوئی نہ چھوڑیں اور پنڈال کے اندر تشریف لائیں. یا رب میری سوئی ہوئی تقدیر
کے بعد نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کرنے کے لیے میں دعوت دیتا ہوں جناب صوفی رائے محمد صاحب کو کہ وہ تشریف لائیں اور حضور کی بارگاہ میں نعت پیش کریں. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا محبت کے ساتھ یارو مل کر پڑھ لو. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا ربیع الاول نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس سمے بہت بڑے کتنے میں صاحب دنیا تشریف لائے بڑے سارا کو چھاڑ لیا آپ نے بس کہا سے یا دور قسم اللہم صلی یا
مل جائے گنہگاروں کو سہارا یا رسول اللہ خدا دوران رات خطیب کشمیر حضرت علامہ مولانا وسیم رضا صاحب تشریف لائے. ہم بنیاد کی اس پاکیزہ محفل میں تشریف لانے پر خوش آمدید کہتے ہیں. اپنی طرف سے پیر سید صابر حسین شاہ صاحب کی طرف سے پیر سید عارف حسین شاہ صاحب کی طرف سے اور جتنے بھی پنڈال کے اندر احباب حسن کی طرف سے ہم اپنے اس مخلص دوست نوجوان عالم دین کا استقبال کرتے ہیں. تو اب اس کے بعد سرکار کی بارگاہ میں نعت پیش کرنے کے لیے تشریف لا رہے ہیں جناب حافظ محمد غزان عباسی صاحب. صلی اللہ علیہ یا رسول وسلم عليك يا حبيب الله صلى الله عليك يا رسول وسلم عليك يا حبيب الله لا
پیار کے ساتھ بولیں. تو برادران اسلام، جب آپ کے اندر ذوق آئے گا تو بولنے والے کو بھی مزہ آئے گا، باقی مجھے سننے والے با ذوق ہیں. تو ابھی میں نے عرض کیا ہے کہ دل کے اندر عشق مصطفیٰ ہے، اور عشق مصطفیٰ کی اس گرمائش سے بولیں. مصطفیٰ کا جو اظہار ہے وہ اپنی زبانوں پر لائیں، محبت کے ساتھ. کوئی زبان خاموش نہ رہے، کوئی دل جو ہے وہ اس محبت سے خالی نہ رہے، بلکہ محبت کے ساتھ نعروں کا جواب دیجیے. نعرہ تکبیر! دونوں ہاتھوں کو فضا کے اندر بلند کر کے نعرہ رسالت! نعرہ رسالت! آمد مصطفیٰ! جشن عید غلام ہے، غلام ہے، ہمارا وہ امام ہے، نبی کا جو غلام ہے. سید الانبیاء والمرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ محمد رسول اللہ. صدق اللہ مولانا العظیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. سارے احباب مل کے بابا سے بلند پڑھو. الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ وصحابکہ یا نبی اللہ. الصلاۃ والسلام علیکہ یا رحمۃ للعالمین وعلی شفیع المذنبین. حمد و صلاۃ کے بعد انتہائی واجب الاحترام جملہ سادات کرام، مشائخ اعظام، علماء کرام، نعت خوانان شیر لسان، بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین سنن والی ماؤں بہنوں، عزیز بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عرس مبارک کی یہ تقریب سعید جدے اندر اسا سارے حاضر ہاں. قبلہ حضرت پیر سید منصور حسین شاہ صاحب بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ کا اور دیگر مشائخ کا، بزرگوں کا آج عرس مبارک ہے. اللہ رب العالمین کی دعائیں خالق کائنات اسا سارے دی حاضری کو اپنی بارگاہ میں صرف قبولیت عطا فرمائے. میں مختصر جے وقت واسطے آپ احباب کے سامنے حاضر ہویا. دوست احباب نے حکم فرمایا کہ جڑی تھوڑی دیر تساں گفتگو کرنی ہے پنجابی زبان میں گل کرنی ہے، اسے مناسبت سے نال میں آپ احباب کے نال پہلے گفتگو ہاں. اللہ رب العالمین نے اپنی مقدس ادارے کتاب قرآن پر
پیارے نبی سید الاولین والآخرین امام الانبیاء والمرسلین فخر آدم و بنی آدم رسول الانس والجن آقا نامدار مدنی تاجدار حبیب مکرم احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی شان بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا محمد الرسول اللہ محمد اللہ دے رسول نے اچھی بات میں خود ذرا سبحان اللہ سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی شان آپ کے نام مبارک آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا لوگوں زمین میں اندر میرا نام محمد ہے آسمان دیا بلندیاں میں میرا نام احمد رکھا گیا ہے زمین دیا وسط اندر میرا نام محمد رکھا گیا آسمان دیا بلندیاں اندر مینو احمد سدیا گیا ہن ذرا غور کرو قرآن حکیم کے اندر اللہ تعالیٰ نے 4 مرتبہ لفظ محمد استعمال فرمایا ہے کتنی دفعہ لفظ استعمال فرمایا 4 دفعہ کتنی دفعہ 4 مقامات میں خالق کائنات میں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں محمد استعمال فرمایا علماء بیٹھے نے حضور رحمت کائنات دا نام نامی اس میں گرامی محمد اس میں مفعول دا سیغہ ہے اور یہ دا معنی علماء نے لکھیا هو الذی حمد مرۃ بعد مرہ فرمایا لوگوں محمد دا معنی ہے جنہیں تعریف کی جائے کائنات اندر کوئی بھی ایسا نہیں جناب محمد مصطفیٰ کی تعریف کرنا ہویا نظر نہیں آیا محفل اندر ذوق پیدا کرو ذرا اونچی آواز نہ رکھو سبحان اللہ محمد دا معنی کی ہے هو الذی حمد مرۃ بعد مرہ تمام لغات والوں پوچھ کے دیکھو سارے کہتے ہیں لوگوں محمد دا معنی ہے جی دی تعریف کی جائے اللہ نے اپنے نبی دا نام کتنا سونا رکھیا اس نام کو سلام کرو تو سبحان اللہ اپنا دماغ نہ رکھو وہ نام ایڈا سونا ہے جدا معنی ہے تعریف کی جائے تعریف کی جائے محمد محمد صدے دے گزر گئی محمد محمد صدے دے گزر گئی احد نال احمد علیہ گزر گئی احد نال احمد علیہ گزر گئی محمد محمد صدے گزر گئی اللہ رب العالمین نے اپنے قرآن اندر فرمایا محمد الرسول اللہ اچھی بات اللہ کو سبحان اللہ کوئی گل سمجھے چاہیے کہ کوئی نہ آئی فرمایا محمد اللہ دے رسول نے محمد دا معنی کی ہے جی دی تعریف کی جائے انہیں اللہ نے اپنے نبی دا نام محمد رکھیا ہے کہہ دیو سبحان اللہ حضور رحمت کائنات دا آسمانی نام احمد ہے احمد آسمانی نام ہے اور ذرا غور کرنا احمد دا معنی کی احمد دا معنی ہے جڑا بہت زیادہ تعریف کرن والا ہو کہہ دیو سبحان اللہ اس میں تفضیل دا سیگا ہے علماء بیٹھے ہیں قواعد و ضوابط دیتا ہے صرف و نحو گرامر کے مطابق احمد اس میں تفضیل دا سیگا ہے یہ اندر فضیلت بزرگی پائی جا رہی ہے محمد دے احمد دے اندر حمد جڑا ہے
آسمان والے رب دی حمد کرتے ہیں، ملائکہ رب دی حمد کرتے ہیں، انبیاء اللہ دی حمد کرتے رہنے، جن پرند ہر شے میرے رب دی حمد کرتی رہی ہے۔ رب ذوالجلال نے فرمایا میرے جتنے بھی حمد کرنے والے نے انہاں سارے وچوں سارے نالوں زیادہ جنہیں حمد کیتی ہو میرا نبی احمد مصطفیٰ ہے۔ اللہ نے جنہوں نے وقت کیا ذرا گفتگو تھوڑی جی مشکل ہے لیکن میں انتہائی آسان کرنا۔ حمد کرنے والے بڑے نے اللہ رب العالمین دی حمد قرآن پاک، اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا الحمدللہ رب العالمین، سب تعریفوں اس اللہ دے واسطے نے، سب حمداں اس اللہ دے واسطے نے جڑا ساری کائنات دا پروردگار ہے۔ ساری کائنات میرے رب ذوالجلال دی حمد کرتی نظر آ رہی ہے، فرشتے میرے رب دی حمد کرتے نے پے، انبیاء میرے رب دی حمد کرتے رہے، رسول اعظم حمد کرتے رہے۔ نسبح بحمد ربک ونستغفرہ، اللہ تعالیٰ دے جڑے فرشتے نے او دی تسبیح بیان کرتے نے۔ خالق کائنات نے فرمایا سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ہر کوئی میرے رب دی حمد کرتا ہے پیا۔ آؤ ذرا قرآن پاک کو کچھ علماء بیٹھے نے، اللہ رب العالمین نے قرآن اندر آپ دین دیا چند نشانیاں بیان فرمائیاں نے، انہوں نے تذکرے بیان فرمائے نے۔ رب ذوالجلال نے فرمایا کل قیامت والا دن ہوے گا جدو جنتی جنت کی طرف جان گے، ادو بھی رب ذوالجلال دی حمد کرتے ہوئے جان گے۔ اللہ تعالیٰ دا قرآن کہندا ہے پیا وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب کھولا ذرا سبحان اللہ۔ ایک مرد درویش دی راہ پر بیٹھے تب کیا کھولا سبحان اللہ۔ اللہ نے فرمایا کل قیامت والے دن جدو چلتی جنت کی طرف جان گے، آخری کلمہ مرادی جڑی زبان سے ہوے گا وہ اللہ تعالیٰ کی حمد ہوے گی، سارے حمد کرتے رہے، لیکن خالق کائنات نے فرمایا حمدہ سارے کرتے رہے قیامت تک کرتے رہیں گے، لیکن جڑی حمد میرے نبی کر چھٹی کائنات اندر کوئی بھی ایسی حمد نہیں کر سکتا۔ جڑے میرے نبی نے میری تعریف کی تھی وہ جی تعریف کوئی نہیں کر سکتا، میرے نبی جی میں تھی میری حمد بیان کی تھی وہ جی کوئی حمد نہیں کر سکتا۔ ایسے واسطے فرمایا میں اپنے پیارے پیغمبر دا نام احمد رکھ چلیا، وہ لوگوں جنہیں سارے نالوں زیادہ تعریف میری کی تھی ہے تاکہ پتہ چل جائے کائنات اندر انبیاء رسول اعظم کی جماعت اندر سارے نالوں زیادہ جنہیں ہم میرے رب دی کی تھی وہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات ہے۔ رب نے فرمایا سارے نالوں میری زیادہ تعریف کرنے والا محمد مصطفیٰ ہے، تے کائنات اندر کوئی بھی ایسا نہیں آیا جنہیں تعریف میں زیادہ کیتی ہوئے۔ اگر زیادہ تعریف کیتی ہے تے جناب محمد مصطفیٰ دی کیتی ہے۔ سبحان اللہ کو سبحان اللہ۔ تساں ایڈے تھکے بول رہے ہو کہ بلا پیر صاحب نے تہاڈے واسطے لنگر دا بڑا اہتمام کیتا ہے، علماء نو تسی سننا ہے، اتنا دور دراز تو بیٹھے ہو تے محفل وچ آئے ہو کچھ لین واسطے کہ میں اس نبی دی تعریف پیا کرنا جن دی تعریف ہر وقت رب ذوالجلال کرتا رہتا ہے۔ اس نبی دی تعریف میرا رب کرے تے پھر اچھی بات ہے مسلمان امتی کلمہ پڑھنے والا اچھی بات ہے کہ انہوں سبحان اللہ کے سارے نبیاں دے رسولاں وچوں جنہیں سارے نال زیادہ میری تعریف کیتی ہو میرا نبی آخر زمان محمد مصطفیٰ ہے۔ میں رب جی دی تعریف سارے نال زیادہ کیتی ہے وہ بھی محمد مصطفیٰ ہے۔ یا اللہ تو تعریف کینی کیتی کدوں دی تعریف کرتا ہے پیا۔ اللہ تعالیٰ دا قرآن پڑھو تاکہ کوئی اعتراض نہ کر سکے۔ خالق کائنات دا قرآن گواہ میرے رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا میں اپنے پیارے نبی دی تعریف کی تھی، یا اللہ کنی کو تعریف کدوں دی تعریف کرتا ہے پیا۔ فرمایا
وسلموا تسلیما فرمایا لوگوں ساری کائنات وچوں سارے نال زیادہ میری تعریف کرن والا میرا پیارا نبی ہے دن نو تعریفاں کردا رہیا رات نو تعریفاں کردا رہیا کدی رکوع تے سجدے دی حالت اندر کدی غار حرا تے سور دے اندر جا کے روندا رہیا او میرا نبی میریاں حمداں تے تعریفاں کردا رہیا ہر وقت میری بارگاہ دے عالیہ دے اندر ہر وقت دعاواں منگدا رہیا فرمایا سارے نال زیادہ میری تعریف کیتی سو میں پروردگار عالم نے سارے نال زیادہ او دا ذکر بلند فرما چھڑیا فرمایا ہر وقت میں او دی تعریف ہر وقت او دے تے درود و سلام میں رب ذوالجلال بھیجنا وا میرے ملائکہ بھی بھیج دینے فرمایا لوگوں کائنات والےو سارے میرے نبی تے درود و سلام پڑھیا کرو کیونکہ میں رب دی تعریف پہ کرنا وا انبیاء دی زباناں وچ کلوایا آدم صلی اللہ نے آ کے اعلان کیتا لوگوں ساری کائنات تے انساناں دا باپ میں آ لیکن جنے تے فخر کرنا وا کوئی محمد مصطفیٰ دی ذات ہے جیوان اللہ کو سبحان اللہ ابو البشر آدم علیہ السلام سے کونیت پتہ کی ہے کدی غور کیتا ہے اپنے ابا ابو البشر آدم علیہ السلام سنو غور کرو آدم علیہ السلام سے کونیت ہے ابو محمد اچھی بات اللہ کو سبحان گل میں دلائل نہ کرنا پیا میری عادت نہیں انیرے وچ میں کدی فیر نہیں کیتا گل دلائل دی دنیا بھی کرنا جو شک کوئی نہیں تے اچھی بات اللہ کو سبحان اللہ آدم علیہ السلام کی کونیت ابو محمد مانا کی بنیا محمد دا باپ اچھی بات اللہ کو سبحان اللہ آدم علیہ السلام کو سوال کرو اللہ دے نبی اللہ دے پیغمبر تسا تے سارے تائیں کیا جانا فخر آدم و بنی آدم آدم علیہ السلام واسطے بھی باس فخر اے وے کہ اللہ رب العالمین نے انہاں دی اولاد وچوں جناب محمد مصطفیٰ نو پیدا فرمایا ابو محمد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ دی نسبت دے نال آدم علیہ السلام دی ہر نبی اپنے دور اندر آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی تعریف کردا رہیا ہر نبی اپنے دور اندر آ کے لوگاں نو دسدا رہیا لوگوں بلکہ میں کتاباں اندر پڑھیا سیرت یا کتاباں اندر مینوں وقت اجازت نہیں پیا دیندا ورنہ میں ایک گل کردا سیرت یا کتاباں والے نے لکھیا موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی دی یا اللہ وہ نبی انیاں شان موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تھی یا اللہ میں نے وہ دا امتی بنا دے دوستو جدے امتی ہونے واسطے انبیاء دعا کر دے رہے اللہ تعالیٰ نے سانو بغیر محنت تو اس نبی دا امتی بنا چلے فخر کریا کرو اپنے آپ کی اللہ تعالیٰ نے تو اس نبی دا امتی بنایا جنہ دے امتی بنن واسطے انبیاء دعا کر دے رہے پھر اس نبی دے امتی بن کے کم از کم امتیاں والا کم تے ہونا چاہیے ہے نا حضور رحمت کائنات دی سیرت تے صورت اپنان دی کوشش کرو حضور دے نقش قدم تے چلن دی کوشش کرو کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایڈا سونا نبی عطا فرمایا جڑا ہر جگہ تے ساڈے واسطے دعاواں کردا رہیا انہاں واسطے درود و سلام انہاں دی سیرت تے عمل دی کوشش کرو یہی دے اندر فلاح آخری گل کر کے اجازت چاہ لگا ہر نبی اپنے دور اندر حضور رحمت کائنات دی ولادت آپ دی آمد دا اعلان کردا رہیا ایک نبی جدی اعلان نو خالق کائنات دے قرآن نے اپنی سونی زینت بنا چھڑیا ہے اچھی بات اللہ کو سبحان ہن اے نبی جڑا حضور دے آن دی بشارت دین لگا اس نبی دی شان ہے مردہ جدے وچوں جان نکلی ہوئے بلا گھڑیاں والا نہیں جنہوں صدیاں سال گزر گئے ہو اے اگر ہاتھ لاندا سی تے خالق کائنات انہوں زندگی عطا فرما دینا سی اچھی بات اللہ کو سبحان مسلمان سارے نبیاں تے ایمان رکھدا ہے ورنہ مسلمان نہیں ہو سکتا آدم علیہ السلام کو لے کے آقا نامدار تک ہر نبی دی نبوت تے رسالت تے اسی ایمان رکھتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام اس نبی دا نا ہے تے شان ہے مردے نو ہاتھ لان رب زندگی عطا فرما دینا ہے شان ہے کہ انا آ جائے ہاتھ
کلمہ عطا فرما دے سانے میں کوڑ دے پرستہ مریض اگر آپ دے کوڑ لے آیا جائے انہوں نے اللہ نے فرمایا میرے پیارے پیغمبر بڑیاں شاناں تیریاں میں تینوں اپنا کلمہ آکھیا میں تینوں اپنی روح آکھیا تیریاں بڑیاں شاناں نے لیکن ذرا تیرے تو بعد جڑا نبی آن والا ہے ذرا اس نبی دی تعریف اپنے انہاں منن والے دے درمیان کر انہاں نو پتہ لگ جائے جڑا آن والا ہے تھوڑی شان والا نہیں وہ عیسیٰ علیہ السلام دا بھی امام بن کے آ رہا ہے عیسیٰ علیہ السلام دا امام بن کے آ رہا ہے اللہ دے نبی نے اللہ دا قرآن کہندا ہے پیا فرمایا وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ أَحْمَدُ لوگوں میں بشارت دے رہا ہوں اس رسول دی جڑا میرے تو بعد آئے گا او دا نام احمد ہوئے گا او دا نام کی ہوئے گا احمد ہوئے گا اچھی بات رکھو سبحان اللہ او دا نام احمد ہوئے گا اس میں محمد قرآن میں 4 مرتبہ استعمال ہوا ہے اور اس میں احمد قرآن میں فقط 1 مرتبہ استعمال ہوا ہے 1 دفعہ استعمال ہوا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا او میرا کلمہ پڑھنے والے ہو میرے تو بعد وہ نبی آئے گا جیدہ نام احمد ہوگا اور عیسیٰ علیہ السلام نے جڑے حواری سن انہوں نے بیت المقدس فلسطین چھوڑیا اس علاقے اندر جا کے ڈیرا لایا جنہوں بیماریاں دا کار کیا جاتا سی پوچھیا لوگ کو وجہ کی ہے آکھیا اس واسطے اتھے آیا اتھے وہ نبی آئے گا جڑا عیسیٰ علیہ السلام دا بھی نبی بن کے آئے گا نبی وہ آئے گا اتھے مدینہ وہ دا مسکن ہوئے گا سانو اللہ دے نبی نے دس چلی آئے اسا انہاں دے اڈیق اندر انہاں دے انتظار اندر آ کے بہ گیا انہاں نے پھر اپنی اولاداں نو آکھیا اتھے بیٹھے رہو آخر الزمان پیغمبر آئے گا انہاں دا کلمہ بھی پڑھیا جے انہاں دی تصدیق بھی کریا جے انہاں دے نال بھی شامل ہو جایا جے حال کے کائنات نے انہاں لوکاں دی شان اپنے قرآن اندر بیان فرمائی ہے دوستو شکر کریا کرو اللہ تعالیٰ نے سانو ایسا نبی عطا فرمایا اور اس نبی نے اللہ تعالیٰ پیار دی توفیق عطا فرمائے اور سے بات دی یہ تقریب سعید سادات کرام جملہ جڑے تشریف فرمانے قبلہ پیر صاحب نے حکم فرمایا سی حکم دے مطابق میں بھی حاضر ہو گیا تسی بھی سارے دور دراز تو آئے ہو اللہ تعالیٰ تسا سارے دا آونا اسا سارے دا اتنے مل بیٹھنا اپنی بارگاہ لیا دی اندر قبول و منظور فرمائے صدا بہار جائیں اس باغے کدی خدا نہ آوے ہون فیض ہزارہ تائیں ہر بکھا پھل کھاوے آخر دعویہ ان الحمدللہ رب العالمین سبحان اللہ سبحان اللہ الحمدللہ الحمدللہ زین نبیین بحبیبہ المصطفیٰ ومن علی المؤمنین بنبیہ المجتبیٰ الصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد خیر الورا وعلى آلہ واصحابہ المتعددین بالتقوی اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما بآواز بلند ہدیہ درود و سلام بحضور سرور کائنات الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ کوئی زبان خاموش نہ بیٹھے سبھی آبا ذوق کے ساتھ شوق کے ساتھ محبت کے ساتھ حضور علیہ السلام کی بارگاہ محبت میں ہدیہ محبت پیش فرمائیں الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ اللہم صلی علی محمد بقدر حسنہ و جمالہ و جودہ و نوالہ و فضلہ و کمالہ و آلہ و صحبہ و بارک وسلم بعد از حمد و صلاة
معزز علماء کرام، مشائخ اعظام، برادران اسلام، ادب خردگان نگاہ محبت، بادا کشان خمخانہ اہل بیت نبوت، جرہ نوشان جام مبدت، شمع حق کے پروانوں، جمال مصطفیٰ کے دیوانوں، السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ حضرات محترم، ہر چند کے محفل کا آغاز کافی دیر سے ہو چکا۔ مجھ سے پیش رو آپ نے مولانا محمد وسیم رضا صاحب کا خطاب سماعت فرمایا، اور حضرات محترم جب آپ خطاب فرما رہے تھے تو یوں محسوس ہو رہا تھا کہ اس محفل کے اوپر اللہ کی رحمتوں کے انوار چھا رہے ہیں، اور جو اس وقت ان رحمتوں سے دور ہیں، محفل کے قرب و جوار میں پھر رہے، میں ان سے کہوں گا کہ آ جاؤ رحمتوں کے خزینے کے سامنے۔ حضرات محترم، برائے مدینہ ہم یہاں کچھ لینے کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔ میں اپیل کروں گا کہ محفل میں بیٹھ جائیں، پنڈال کے اندر تشریف لیں، اس لیے کہ آج کی محفل پر اللہ کی رحمتوں کے انوار چھا رہے ہیں، اور تھوڑی ہی دیر کے بعد رمجم رمجم انوار برسیں گے، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ چشمے تصور سے کہ گنبد خضرا سے رحمت کی گٹا اٹھی ہے اور غلامان مصطفیٰ کے دلوں کے اوپر برس رہی ہے۔ اس لیے ضرور کہوں گا کہ آ جاؤ رحمتوں کے خزینے کے سامنے، پھیلے ہوئے ہیں سب کے ہاتھ مدینے کے سامنے۔ بابا نے بلند ابھی تک مجھے ذوق نہیں آیا، محفل کے اندر ذوق پیدا ہونا چاہیے۔ بابا نے بلند کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ حضرات محترم، ایک مرتبہ آپ سبحان اللہ کہیں گے تو حدیث مبارکہ کی روح سے میں عرض کر رہا ہوں کہ جنت الفردوس میں آپ کے نام کا ایک درخت لگ جائے گا، اور جس کی شان یہ ہوگی کہ اس کا سایہ اتنا وسیع ہوگا کہ اگر تیز دوڑنے والا گھوڑا بھی اس کے سائے میں دوڑتا رہے گا، 350 سال دوڑتا رہے گا، مگر اس کا سایہ ختم نہیں ہوگا۔ بابا نے جن کو یہ سودا قبول ہے، بابا نے بلند کہہ دیجئے سبحان اللہ، اور اونچی کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ آ جاؤ رحمتوں کے خزینے کے سامنے، پھیلے ہوئے ہیں سب کے ہاتھ مدینے کے سامنے، اور مدینہ کیا ہے؟ اللہ رشان کوئے حبیب کی کعبہ جھکا ہوا ہے مدینے کے سامنے۔ اللہ رشان کوئے حبیب کی کعبہ جھکا ہوا ہے مدینے کے سامنے، اور پھولوں کی نظر آقا تیرے پسینے کی طرف ہے، اور قرآن کا زینہ تیرے سینے کی طرف ہے، اور کعبے میں گیا کھلا بیت کے ناصر کے کعبے کا اشارہ بھی مدینے کی طرف ہے۔ حضرات محترم، 8 سال ہجری کو مکہ فتح ہوتا ہے، میرے آقا کریم فرماتے ہیں بلال خانہ کعبہ کی چھت میں کھڑا ہو جا اور نغمہ الہیہ کی صدا بلند کر۔ بلال سقف کعبہ پہ کھڑے ہو جاتے ہیں، نگاہیں چھت پہ ٹکا دیتے ہیں۔ آقا کریم فرماتے ہیں بلال اذان کیوں نہیں پڑھتے؟ عرض کرتے ہیں آقا جنگل میں، شہر میں، آبادی میں، بربادی میں، جنگ میں، صلح میں، امن میں، قیام میں، انعام میں، بیکار میں، بازار میں، دن میں، رات میں، صبح میں، شام میں، آقا جہاں جہاں بھی ہوا رخ کعبے کی طرف کر کے آزان پڑھتا رہا۔ آج کعبہ نیچے ہے، بلال اوپر ہے، حال سالے سے کال اٹھتے، نبی دا حسن و جمال اٹھتے، میں عشق تیری ادا کو صد کے کعبہ تلے بلال اٹھتے۔ آج کعبہ نیچے، کعبہ نظر نہیں آتا، مصطفیٰ کریم نے فرمایا بلال کیا ہوا جو کعبہ دکھائی نہیں دیتا؟ آج کعبے کی طرف کر کے، کعبے کی طرف رک کر کے آزان پڑھنا شروع کر دے۔ حضرات محترم، معلوم ہوا عاشقوں کے نزدیک کعبے بھی دو ہو گئے۔ کس طرح؟ سمجھ لو ایک کعبہ مکے میں، آواز بلند کہہ دیجئے سبحان اللہ، ایک کعبہ مکے میں ہے، ایک کعبہ مدینے میں ہے۔ مکے کا کعبہ پتھروں کا کعبہ، مدینے کا کعبہ انوار الہیہ کا کعبہ۔ مکے کا کعبہ
مدینے کا کعبہ ادعوں کا مرکز، مکے کا کعبہ جسموں کا کعبہ، مدینے کا کعبہ دلوں کا کعبہ، مکے کا کعبہ دلوں کا کعبہ، مدینے کا کعبہ روحوں کا کعبہ۔ حضرات مکے کے کعبے کی طرف سر جھکتے ہیں اور مدینے کے کعبے کی طرف وجدان جھکتے ہیں۔ مکے کا کعبہ آنسو دیکھتا ہے، مدینے کا کعبہ آنسو پوچھتا ہے۔ مکے میں درد سنائے جاتے ہیں اور مدینے میں درد مٹائے جاتے ہیں۔ حضرات مکے میں فقط کعبہ ہے، مدینے میں کعبے کا بھی کعبہ ہے۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ صاحب مزار کی نظر روحانی طور پہ ہمیں دیکھ رہی ہے۔ بابا نارے کا جواب دیجیے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ حضرات محترم، بریلی کے تاجدار سوختہ عشق رسالت امام الشام صداقہ فاضل بریلوی نور اللہ مرقدہ، اللہ آپ کی قبر پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے۔ کیا آپ نے پھونک کر میں حاجیو حاجیو شہنشاہ کا روزہ دیکھیں، کعبہ تو دیکھ چکے، اب کعبے کا کعبہ دیکھیں، اور جس طرف وہ نظر نہیں آتی۔ صاحب تشریف لاتے ہیں اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ محبت میں ہدیہ محبت پیش فرماتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مولا تیری حمد نہیں کوئی کر سکتا، مولا تیری حمد نہیں کوئی کر سکتا، تو تے خاک جنور سما دن سورج مولا تیرے چگے نو آوے جیتان کوئی، تیرے چگے نو آوے جیتان کوئی، اپا پیلا لاتھی مرواد اے چگائے آجا محبوبان دا بدل دے مدد ہوتے براد صلی اللہ علیہ یا ایک نعت ہے اور دعا بھی ہے، اگر سب احباب مل کر پڑھیں گے تو انشاءاللہ سب کے ذوق میں اضافہ ہوگا۔ مدینے والے جان والے آزا رہی رہی مدینے والے جان والے بابا جاوید
مٹے دلانا مندنا حال لے جا آنکھی سبز گنبد آنکھی سبز گنبد والی نو آخری بار صدر سوال لے جا امیر صابر جان ہے چلی جان والے عینوں منال لے جا مدینہ 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 تے سدا عشق میں تو سد جان میں تو سدا عشق میں تو تے سد جان میں تو سدا مان میں تو تے قرآن میں تو سدا مسلک تے قرآن میں تو کل نبیان سلطان میں تو کل نبیان سلطان میں تو نال ارشاد مہمان میں تو اے میں مقد گل مقاد ساڈا دین میں تو ایمان میں تو مدینہ 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 الہی قادر گاوے مدینہ قیامت میں ارتضائے مدینہ مدینہ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ حضرات محترم، یہ ماہ ربیع النور ہے، آقا کی آمد کا مہینہ، یہ مہینہ مبارک آپ سب کو مبارک ہو۔ بآواز بلند میں نے آپ کو آقا کے مہینے کی آمد پر مبارکباد پیش کی، بآواز بلند خیر مبارک کہہ دیجئے۔ اور یہ ماہ مقدس ہمارے لیے باعث خیر و برکت بنائے اللہ تعالیٰ۔ حضرات محترم، اللہ پاک نے اپنے محبوب کا میلاد کس طرح منایا؟ شاعر نے بڑے ہی خوبصورت انداز میں منظر کشی کی ہے کہ مکے پاک نے دھرتی نو غسل دے کے، جن کو کلام کی سمجھ آئے بآواز بلند کہہ دیجئے سبحان اللہ، تاکہ مجھے بھی پتا چلے کہ آپ کی سمجھ شریف میں بات آ رہی ہے۔ بآواز بلند کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ مکے پاک دی دھرتی نو غسل دے کے اتر جنتاں دا پھر چھڑکایا رب نے، کملی والے محبوب نے جیویں چایا، قسم رب دی میں بنایا رب نے، اتے پیر نہ کسے دا آ جاوے، بین دیداری دھرتی تے سایہ رب نے، اکٹھا نبیاں دیا روحاں نو کر کے تے اتے عرش میلاد منایا رب نے، کل نبیاں سوہنے دی تسبیح کی تھی، کملی والے نو شاہد بنایا رب نے، تنبو ستا آسمان آجے تان کے تھے، بڑا سوہنا 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 پنڈال بنایا رب نے، دیوے بال کے تارے سارے دے، سورج روشنی لے چمکایا رب نے، پھر سدرہ دیوہ دے سٹیج بنیا، جبرائیل لطیف بنایا رب نے، جبرائیل تلاوت کی آپ کرتے جلسہ یاد شروع کرایا رب نے، جبرائیل تلاوت کی آپ کرتے جلسہ یاد شروع کرایا رب نے، روح آدم نے ہم بیان کی تھی، روح عیسیٰ نو پھر بلایا رب نے، ابن مریم نو نات کا حکم دے کے اند یار کا شان بنایا رب نے، نبیوں
پیر طریقت راہبر شریعت حضرت پیر سید محمد شبیر علی شاہ صاحب گیلانی مجدد نقشبندی مدد اللہ العالی تشریف لا چکے ہیں. تھوڑی ہی لمحات کے بعد چند ہی لمحات کے بعد آپ اسٹیج کے اوپر جلوہ افروز ہو جائیں گے اور آپ کے ساتھ فخر الخطباء رئیس الواعظین حضرت صاحبزادہ علامہ مولانا سعید احمد فاروقی صاحب خطیب اعظم ملتان بھی تشریف لا چکے ہیں اور وہ بھی قبلہ مرشد گرامی کے ساتھ اسٹیج پہ پہنچیں گے. حضرات محترم ان کی آمد سے پہلے محفل کے اندر ایک ذوق پیدا کرے آپ کے اوپر آقا کریم کی اس محفل میں کچھ کیفیات طاری ہونی چاہیے. میں کہا کرتا ہوں مصطفیٰ کریم کا ذکر ہو اور وجد طاری نہ ہو بات بنتی نہیں ہے. ارے مصطفیٰ کریم کا ذکر ہوتا ہے تو زمین کا ذرہ ذرہ تحت ثری سے لے کر عرش معلیٰ تک کائنات کی ہر چیز وجد میں آ جاتی ہے. ہم پھر انسان ہیں، مسلمان ہیں، نبی پاک کے غلام ہیں، وجد میں کیوں نہ آئے؟ بابا بلند کہہ دیجیے سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. حضرات آپ کے سامنے خطاب کے لیے دعوت دے رہا ہوں جناب حضرت مولانا محمد عبد الرشید صاحب نقشبندی کو تشریف لاتے اور مختصر وقت میں آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضری پیش کرواتے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی نبی آدم بین الماء والطین رحمت للعالمین خاتم الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین واصحابہ والطاہرین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا كما قال اللہ تعالی الذین آمنوا وكانوا يتقون. آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسول النبی الکریم الامین. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. پیار اور محبت کے ساتھ سلام پڑھیں. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ. الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ. سب سے اولا اعلیٰ ہمارا نبی. سب سے اولا اعلیٰ ہمارا نبی. سب سے بالا والا ہمارا نبی. سب سے بالا والا ہمارا نبی. اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی.
اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی خلق سے اولیاء سے رسل خلق سے اولیاء سے رسل اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی سب سے اولیٰ اعلیٰ ہمارا نبی سب سے بالا اعلیٰ ہمارا نبی غمزدوں کو رضا مجدہ دیجے کہ ہے غمزدوں کو رضا مجدہ دیجے کہ ہے بے قصوں کا سہارا ہمارا نبی بے قصوں کا سہارا ہمارا نبی سب سے اولیٰ اعلیٰ ہمارا نبی سب سے بالا والا ہمارا نبی معزز وسلم علیکہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیکہ یا رسول اللہ
صدقہ لینے نور کا آیا تارا نور کا صدقہ طیبہ میں ہوئی بٹتا بڑا نور کا صدقہ لینے نور کا آیا تارا نور کا. محمد صغیر صاحب سے کہ مائک پہ تشریف لائیں اور ہدیہ نعت بحضور سرور کائنات پیش کریں. صلی اللہ علیہ یا رسول وسلم علیہ. اللہم صلی علی سیدنا محمد. اللہم علی محمد. نور ازلی چمکیا غائب اندھیرا ہو. میں نعرہ بلند کرتا ہوں، آپ نے بھی ذوق کے ساتھ جذبے کے ساتھ نعرے کا جواب بلند کرنا ہے اور اپنے محبوب مرشد گرامی کا استقبال کرنا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدریت، نعرہ حیدریت، نعرہ غوثیہ، حیدر خواجگان چورا شریف، آستانہ دیا چورا شریف، آستانہ دیا ترنوٹ سیدہ. حضرات محترم، میں مرشد گرامی کی آمد پر انتظامیہ کی طرف سے خصوصاً صاحبزادہ پیر سید عارف حسین شاہ بخاری صاحب کی طرف سے آپ کی آمد کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں اور دیدہ و دل فرش راہ کرتے ہیں. آپ کے ساتھ فخر الخطباء جناب علامہ مولانا سعید احمد فاروقی صاحب خطیب اعظم ملتان تشریف لائے. آپ کی آمد کا شکریہ ادا کرتے ہوئے انتظامیہ کی طرف سے اور پیر سید عارف حسین شاہ صاحب کی طرف سے خوش آمدید کہتا ہوں. دیگر علماء کرام، مشائخ اعظام، ثنا خانان رسول، قرہ حضرات تشریف لائے. جمی حاضرین کی آمد کا شکریہ ادا کرتے ہوئے انتظامیہ کی طرف سے بالخصوص صاحبزادہ پیر سید عارف حسین شاہ بخاری صاحب کی طرف سے خوش آمدید کہتا ہوں اور آپ سے آخری بار اپیل کروں گا کہ برائے مدینہ محفل کے اندر تشریف رکھے. قبلہ حضرت کی خدمت میں صرف اتنا عرض کروں گا کہ حضور یہ تیرا ہی کرم ہے کہ رخ تیرا ادھر ہے. حضور یہ تیرا ہی کرم ہے کہ رخ تیرا ادھر ہے، ورنہ دیدار کے قابل کہاں اپنی نظر ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. لائق حمد خدا ہے، حمد ہے خدا کے لیے، بیکاری ہے سب ہستیاں خدا ہے عطا کے لیے. یہ بزم سجائی گئی ہے ثنا کے لیے، ثنا جو عدل سے ہو مصطفیٰ کے لیے. یہی ثنا ہے جو دل کو قرار دیتی ہے، یہی ثنا ہے جو سینے کو نکھار دیتی ہے. اور کون ہے وہ آنکھ جو عشق نبی میں روتی نہیں؟ ثنا
जिसमें रैब नहीं, मुस्तफा वो महबूब है कि जिनमें ऐब नहीं। और जमा जब कुल इल्म है कुरान में, तो कौन कहता है कि नबी को गैब नहीं। नारा तकबीर, नारा रिसालत। अल्लाह के मोहतरम, अब आपके सामने शहजादा कारी मोहम्मद अमीन मुजद्दी साहब, दरबारी कारी, आस्ताना लिया, चूरा शरीफ, आलमी अवार्ड याफ्ता, खादिम मशहद मुक़द्दस ईरान तशरीफ लाते हैं और सहीफ़ा इनक़िलाब की आयात बय्यिनात की तिलावत के साथ हमारे क़ुलूब व अज़हान को मुनव्वर फरमाते हैं। आपकी आमद से पहले बावाज़ बुलंद अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, नात रसूल मक़बूल मिनल कुरान पढ़ने से पहले बावाज़ बुलंद अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह।
علمت نفس ما قدمت وأخرت يا الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك بسم الله